شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض مباح امور میں اہل کتاب کی موافقت فرما لیتے تھے، اس غرض سے کہ یہ کچھ نرم ہو کر اسلام لے آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی اگلی آیت مبارکہ میں ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ واو اور لن ہرگز نہیں، ترضیٰ رضیہ سے ہے راضی کر، وَلَن تَرْضَىٰ اور ہرگز راضی نہ ہوں گے، عَنْکَ الْيَهُودُ عن سے اور بارے میں کا ترجمہ دیتا ہے کاف آپ، عن کا آپ سے، الیہود یہودی، ولا النصارى واو اور لا نہیں، النصارى نصرانی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْکَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہودی اور نصرانی، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ اور حتیٰ یہاں تک کہ تتبع اتباع سے ہے پیروی کرنا، آپ پیروی نہ کر لیں، ملتہم ان کے ملت کی، ان کے دین کی، یہاں تک کہ آپ ان کے ملت کے پیرو ہو جائیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، قل آپ کہہ دیجئے ان بے شک ھدی اللہ اللہ کی ہدایت، اللہ کا راستہ، ھو الھدی وہی ہدایت ہے، آپ کہہ دیجئے کہ حقیقت میں تو ہدایت کا وہی راستہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے۔ واو اور لئن اگر، اتبعت آپ اتباع کر لیں، اب اس میں تا مخاطب کے لیے آ گیا ہے، اگر آپ اتباع کرنے لگے، اہواءہم اہوا خواہشات، ہم ان کی، اگر آپ ان کے خواہشات کی اتباع کریں، پیروی کریں، بعد الذی بعد کا ترجمہ دیتا ہے الذی وہ جو، جاءک جا آنا کا آپ کے پاس، جاءک کہ آ چکی آپ کے پاس، من العلم علم، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کریں، بعد الذی جاءک من العلم بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، ما لک نہیں آپ کے لیے، لک آپ کے لیے، من اللہ اللہ سے، من ولی کوئی ولی، ولا اور نہ ہی نصیر مددگار، تو آپ کا کوئی خدا سے بچانے والا، یار اور مددگار نہیں ہوگا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْکَ الْيَهُودُ یعنی ان یہود و نصارہ میں سے ضدی اور معاند، وہ تو یہاں تک اپنے باطل خیالات میں بلند پروازی کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کو اپنی راہ پر چلانے کی فکر میں ہیں۔ شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض مباح امور میں اہل کتاب کی موافقت فرما لیتے تھے، اس غرض سے کہ یہ کچھ نرم ہو کر اسلام لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ آپ اس خواہش کو چھوڑ دیجئے کہ جس سے یہ یہود و نصارہ راضی ہو کر موافق ہو جائیں، ان کا آپ سے راضی ہو جانا محال اور ناممکن ہے، وہ اس غرور میں ہیں کہ ہم کتب الہیہ کے علوم کے حامل اور علمبردار ہیں، ہم کسی کا کیوں اتباع کریں، لہٰذا جو شخص اپنے آپ کو ہی سردار سمجھتا ہو، مقتدی سمجھتا ہو، وہ مقتدی بننے پر کب راضی ہوتا ہے۔ یہود و نصارہ کے اس خیال خام کے جواب میں تلقین فرمائی گئی کہ ان سے کہہ دیا جائے کہ تحقیق اللہ کی ہدایت ہر زمانے میں وہی ہدایت ہے جو اس زمانے کا رسول یا نبی لے کر آئے، گزشتہ ہدایتیں اگرچہ اپنے اپنے وقت پر ہدایتیں تھیں، مگر منسوخ ہو جانے کے بعد وہ ہدا نہیں رہتی، بلکہ وہ ہوائے نفس بن جاتی ہے، نفسانی خواہشات کا اتباع بھی ہدایت نہیں ہو سکتا۔ اسی سلسلے میں آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اگر آپ بعد اس علم کے جو آپ کے پاس آ پہنچا ان کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگیں گے، تو آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی یار و مددگار نہ ہوگا۔ یہاں پہ خطاب ظاہراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ مقصود سنانا معاندین کو ہے کہ عناد کی بنا پر ان کو مخاطب بھی نہیں بنایا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ گو یہاں خطاب لفظاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر مراد امت ہی ہے اور اصل حکم اسی کو ہے۔ اس طرز مخاطبت سے مقصود مسئلہ کی اہمیت پر زور دینا ہے۔